آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ سب سے مالدار باپ کے بیٹے تھے پورے مکہ میں، ان سے زیادہ قیمتی عطر کوئی نہیں لگاتا تھا، ان سے زیادہ قیمتی کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا۔ مصعب ابن عمیر نے جب کلمہ پڑھا ہے تو ماں نے کہا یا مجھے چھوڑ دے یا محمد کو چھوڑ دے، فرمایا تجھ جیسی ہزاروں مائیں نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ ماں کو غصہ آیا، کہا میرے گھر سے نکل جا، کپڑے اتار دے، سارا عیش عشرت چھوڑ دے، کہا سب چھوڑ دیں گے۔ ٹاٹ کا لباس پہنا اور بارگاہ رسالت میں آ کے چپکے سے بیٹھ گئے۔ سرکار نے دیکھا، پہچانا اس کو؟ جی یا رسول اللہ، یہ مصعب ہے نا عمیر کا بیٹا۔ اور خدا کی شان، اللہ کے رسول سے ان کے دل میں اتنا عشق ہو گیا تھا کہ ان کی شباہت حضور سے ملنے جلنے لگی تھی، اور حضور نے ان کو اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر بھی شہید ہوئے تو حضرت سیدہ صفیہ نے اپنے 2 دوپٹے لا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک میرے بھائی حمزہ کو یہ دوپٹہ اڑا دینا اور یہ دوسرا دوپٹہ نیچے بچھا دینا اور اس کو کفن پہنا دینا۔ میرے آقا رونے لگے۔ حمزہ کی بہن موجود ہے تو اس کے کفن کا انتظام ہو گیا، میرا صحابی مصعب ہے نا، اس کا تو کوئی خاندان ہی نہیں ہے، اس کے کفن کا انتظام کون کرے گا؟ اور اس کے بعد حضرت صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اب میں کسی کے نامزد نہیں کرتی، یہ دونوں کپڑے آپ کے ہیں، آپ جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ، یہ دونوں دوپٹے ایک حمزہ کو اڑا دو، ایک مصعب کو اڑا دو۔ صحابہ گئے تو روتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ، دوپٹے اتنے چھوٹے ہیں کہ چہرے چھپاتے ہیں تو پیر نظر آتا ہے، اور پیر چھپاتے ہیں تو چہرہ نظر آتا ہے، کیا کریں؟ آقا نے فرمایا کہ چہرہ چھپا دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یعنی جو لوگ اسلام کے نام پہ شہید ہوئے تھے، اس دن مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ ان کو کفن دے سکے۔ آج ریلوے اسٹیشن پر ایک لاوارث لاش ملتی ہے تو لوگ چندہ کر کے اس کو پورا پورا کفن دیتے ہیں، لیکن جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، وہ دن بھی کیا دن تھے، ان کو پورا پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ آیت جو لوگ پڑھتے ہیں نا شہیدوں کے لیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدان احد کے لیے، اور قیامت تک کے لیے اس کا سلسلہ عام ہے، فیضان عام ہے، لیکن شان نزول اس کا جو ہے وہ احد کے شہیدوں کے لیے ہے، جن کے لیے قرآن کیوں کہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مکمل کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ احد کا دن تھا، اور حضور کو گڈھے میں لوگوں نے ڈھکیلنے کی کوشش کی، حضور کے دونوں گھٹنے پھٹ گئے، گالوں میں کڑیاں گھس گئی، دندان کے کنارے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی، صحابہ رو یہ منظر دیکھ کے۔ ام المومنین کہتی ہے احد سب سے مشکل دن تھا نا آپ کے لیے؟ اللہ کے رسول کہتے نہیں، 70 صحابہ کی شہادت والا دن بھی میرے لیے زندگی میں مشکل دن نہیں تھا، میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل ترین جو دن تھا وہ طائف کا دن تھا، اس سے مشکل دن میری زندگی میں نہیں آیا۔ تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں ہر گھر پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسلام قبول کر لو، تو میرا مذاق اڑاتے تھے، اور صرف مذاق نہیں اڑایا، چھوکروں کو میرے پیچھے کر دیا کہ پیچھے چلاتے پھرو کہ پاگل پاگل، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ جس کے قدموں میں عقل پہنچ کر معراج پاتی ہے، اس رسول کو ایسی گالی دی گئی اور پیچھے سے پتھر برسائے گئے، آگے سے پتھر۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، جب خون سے میرا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ میری نالین خون سے بھر گئی اور میں بتقاضۂ بشریت زمین پہ بیٹھ گیا، تو انہوں نے دونوں بازو پکڑ کر کے مجھے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے میری پنڈلیوں پہ پتھر مارا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن طائف کا دن تھا، لیکن اب سنو، اتنا مشکل ترین دن اور حضور کا اخلاق، حضور کا اخلاق۔ آقا علیہ السلام جب سر کو گھٹنوں میں رکھ کر کے بیٹھ گئے خون کے زیادہ نکلنے کی وجہ سے، تو جبریل علیہ السلام آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو حکم دیں یہ وہ کرے گا، آپ بتائیے آپ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہو کر اب رحمت للعالمین کا امتحان لے رہا ہے کہ میں نے جس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب اس کی زبان سے لوگوں کو سنواؤں کہ یہ کہتا کیا ہے۔ اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے حضور میں حاضر ہوں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، آپ بتائیں
کیا کرنا ہے؟ اگر آپ حکم دے تو میں دونوں پہاڑیوں کو ملا کر طائف والوں کو پیس دوں۔ آقا فرما رہے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو۔ ایسی قوم کے لیے آپ دنیا میں کوئی ایک بندہ نیک سے نیک ڈھونڈ کے بتا دیں، ایسی قوم کے لیے جس نے دعا کی ہو۔ حضور نے سر اوپر اٹھا کر کے کہا میرے اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے تو مجھے آباد کرنے کے لیے بھیجا۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی۔